اور تیسرا صبر کا متوسط درجہ. متوسط درجہ یہ ہے کہ کبھی تو رحمانی لشکر اس پر غالب آتا ہے اور نیکی اور تقوی میں لگ جاتا ہے، اور کبھی شیطانی لشکر ان پر غالب آتا ہے اور وہ گناہ کے اندر لت پت ہونے لگتا ہے. گویا کہ نفس کی کشتی چلتی رہتی ہے، عمر بھر کی یہ کشتی، کبھی تو گرا دے کبھی وہ گرا دے. تو گویا کہ اس طریقے سے انسان چلتا رہتا ہے. نماز پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی، روزہ رکھ لیا کبھی چھوٹ گیا، زکوٰۃ دی کبھی بخل کر گیا. تو گویا کہ اس طریقے سے جب اس کی کیفیت چلتی، یہ نفس جو ہے، یہ نفس لوامہ ہے. ملامت ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے سوچتا کہ یار فلاں وقت کی نماز میں نے کیوں چھوڑ دی، کاش میں نمازیں پڑھتا چلا آ رہا تھا، دیکھو نماز چھوٹ گئی میری. یہ روزے رکھتا چلا آ رہا تھا، خام خواہ میں نے روزے چھوڑ دی. تو ملامت کرتا ہے. تو یہ گویا کہ متوسط درجہ ہے. تو گویا کہ صبر کا متوسط درجہ ہے کہ وہ نیکی پر قائم ہوتا ہے، کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی کیفیت، اور پھر اس سے ہٹ کے پھر گناہ کے اندر لطفت ہوتا ہے، پھر گناہوں میں بھی قائم نہیں رہتا، پھر وہاں سے ہٹ کے پھر نیکی کی طرف آتا ہے. تو گویا کہ یہ بین اس کی کیفیت رہتی ہے. تو نہ تو یہ بالکل اعلیٰ مقام میں پہنچا، نہ ادنا مقام میں گرا، بلکہ متوسط مقام میں رہتا ہے. اور عام طور پہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی یہی حالت ہوتی ہے، کبھی گناہ کبھی ثواب، کبھی گناہ کبھی ثواب، اسی طرح زندگی گزرتی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان عدل قائم کریں گے، وزن اعمال کے لیے وہ ایسے لوگوں کے لیے قائم کیا جائے گا جن کی نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے. یعنی وہ اسات المومنین جن کے گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، میزان عدل انہی کے قائم ہوگا. اس لیے کہ جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ان کے لیے میزان عدل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو نیکیاں ہی نیکیاں، وہ سیدھے جنت میں داخل کر دی جائیں گے. ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تولا تو تب جائے گا تو دونوں طرف کے اعمال موجود ہوں. چنانچہ مومنین، صدیقین، صالحین جو بلند مقاموں پہ، ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سیدھے جنت میں داخل کر دی جائیں گے. اور دوسرے مشرکین و کفار منافقین، یہ سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ان کے اعمال بھی تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں. اور دنیا میں اگر کوئی نیکی کی تھی اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیا. لا خلاق فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ہاں میزان عدل ان کے لیے قائم کیا جاتا جو متوسط درجے کے ہیں، ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، نیکیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے لیے رکھا جائے. ایک طرف گناہ ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں. اب وہ پلڑا تولا جائے گا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اہل جنت میں شامل کر دیا جائے گا، اور اگر جو برائیوں کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو متوسط درجہ صبر کا یہ کہ انسان جو دونوں طرح کی کیفیات کے ساتھ چلتا ہے.